شاہ صاحب کسی بھی آپ سفر کا ارادہ کریں، میں سفر کا جب بھی ایک الفاظ استعمال کرتا ہوں اس کا کوئی لازم نہیں ہے فزیکل سفر ہے، آپ نے کوئی بھی مسافت طے کرنی ہے آپ ارادہ کریں اس پہ قائم دائم رہ سکیں، یہ استقامت ہے۔ تو آپ وہ ارادہ کرتے بھی 100 بار سوچیں کہ یہ استقامت کا رستہ مجھے لینا بھی چاہیے کہ نہیں، کہیں یہ نہ ہو۔ یہ استقامت اور ضد میں بڑا تھوڑا سا فرق ہے، یعنی کہ ایک ایسی چیز جو کہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس پہ اڑے ہوئے ہیں اور بضد ہیں، ممکن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور انجام بھی بڑا خطرناک ہے، اس پہ تو یو ٹرن لے لینا چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی اس نالائکی کو مانتے ہوئے یو ٹرن لے لیں اور کوئی صحیح رستہ ہے۔ اصل میں صحیح رستے پہ منزل ہوتی نہیں ہے، صحیح رستہ بذات خود منزل ہوتا ہے۔ بہت اچھا جملہ، بہت اچھی بات۔ یہ آپ فیض تھی راہ سر بسر منزل، فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو صراط مستقیم جو خیر کا رستہ ہے اس کا مسافر ہونا اور یہ طلب کرنا کہ یا باری تعالیٰ مجھے سیدھے رستے کا مسافر رکھ اور اسی کی استقامت نصیب کر۔ صحیح رستے پہ آپ جہاں پر بھی اللہ کو پیارے ہوگے وہ انجام ہے آپ کا، آپ کم از کم رستہ تو ٹھیک تھا۔ یہ جو تمنا ہے نا کہ میری خواہش کے مطابق مجھے نتیجے مل جائیں، ہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ تو مستقل مسلسل عمل ہے۔ آپ میں کہتا ہوں شاہ صاحب دنیا کی ساری آپ تاریخ پڑھ لیجئے، اس میں صحیح رستے پہ چلنے والا اگر چلا بھی گیا تو مشن پھر بھی چلتا رہا۔ بالکل ایسے، یعنی دراصل صحیح رستے میں مشن کا چلنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، نہ کہ آپ کے چلتے رہے۔ اپنا قاسم علی شاہ کو مثلا چھوٹے بھائیوں کی طرح آئی نو ہم ویری ویل، ایک دفعہ ہماری ملاقات ہو رہی تھی تو میں نے کہا شاہ جی میں نے کہا جو مجھے آپ کی پوری شخصیت میں سب سے امپورٹنٹ چیز لگتی ہے، ان کے آفس میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، وہ یہ تھا، میں نے کہا میں اس کے اندر ایک توکل اور ایک یہ کانفیڈنس دیکھتا ہوں کہ آئی کین ڈو اٹ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہی یو پریچ، اور یہی آپ کے جو لوگ ہیں جو ٹرینیز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ آتا ہے، اٹ از سو امپورٹنٹ۔ اور موٹیویشن جو ہے ثابت قدم رہنے کی اور توکل کے حوالے سے خاص اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا سر، ہم نا ایک تھیوری، اس کو ہم نے ایک تھیوری کا نام دے دیا ہوا کچھ دوستوں نے مل کے، اس کو ہم سینما تھیوری کہتے ہیں۔ اچھا، سینما تھیوری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ آپ سینما گئے ہیں اور 15 منٹ پہلے مووی چل چکی تھی، ٹھیک ہے، تو جب آپ سینما گئے تو اگلے 15 منٹ پھر سمجھ نہیں آتی کیا ہو، لیکن اس کے بعد سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں بڑا کچھ پہلے چل رہا ہے، آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر آپ سمجھنا شروع کریں گے تو کچھ عرصے بعد سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، جہاں سے بھی فلم مل جائے آپ کا یہ بھروسہ آغاز کروا دیتا ہے، اور یہ آغاز بڑا ضروری ہے، انیشیٹو۔ آج ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں کالجز میں جا کے لیکچر دیتے ہیں، پریچ کرتے ہیں، آغاز کرو، سوچو۔ ایک آغاز مجھ سے بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ ہو ہی نہیں پا رہا، میں نے کروا دینا، آپ کو پتا ہے میں بڑا اس میں مزید میں صحیح ہے۔ ایک مزے کی ویسے کیونکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو میں آج ان سے مورے بھی لگواؤں گا نا، اپنے کچھ فلاسفیز پہ کئی مورے لگوا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو کمیونیکیٹر طبقہ ہے، میں ٹرینرز کی بات کر رہا ہوں، اسپیکرز ٹرینرز کی، ان میں سب سے بڑا جو کہہ لیجئے ایک ان کے ہینڈی کیپڈ ہونے کی وجہ جو 10 سال پہلے تک تھی، اور یہ ہم نے کوشش کی سوچ بدلی جائے، یہ اپنا کانٹینٹ ریکارڈ نہیں کرواتے تھے، یہ ویڈیوز بند کروا دیتے تھے، آڈیوز بند، نہیں کانٹینٹ نہیں دینا، سلائیڈیں نہیں دینی، ریفرنس نہیں بتانا۔ اچھا اس کا جواز یہ کہتے تھے جی یہ کاپی رائٹس ہیں، کاپی رائٹ کوئی نہیں ہے، علم پیاسے کا ہوتا ہے۔ سر اگر بندہ متلاشی ہے نا تو کیٹو کے اوپر کوئی ورقہ پڑا ہوا نا بندے تک پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ متلاشی نہیں ہے تو پاس پڑی چٹ بھی بندے کو دکھائی نہیں دے گی۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا توکل اور بھروسہ اس فیلڈ میں آ کے یہ تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں لوگوں یہ شاہ صاحب میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کہوں گا کہ آج کے دن تک بھی جو مجھے پتا میں نے ریکارڈ کروا دی اور پبلک میں رکھ دیا، اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے۔ جب یہ اب مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو علم بڑھنے لگ پڑتا ہے، کیونکہ علم کسی کا نہیں ہے، یہ پھیلایا جائے، یہ بانٹا جائے، یہ بڑھتا ہے، قابض ہوا جائے تو آپ کے کام کبھی نہیں رہتا۔ اور میں نے آزما کے دیکھا ہے کہ یہ بھروسہ اور یہ توکل اور یہ اعتماد اگر استاد کے پاس ہو تو یہ اعتماد اس کے شاگردوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ ڈاکٹر صاحب سکھاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے اسے اپنا سمجھو، لیکن ایک وعدہ کر دو کہ اگر اس سے فائدہ ملے تو پھر اسی طرح سے آگے تقسیم کرو، بانٹ دینا۔ دیکھیے قاسم علی شاہ نے کیا کیا کہ جب اپنی فاؤنڈیشن بنائی تو نارملی لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو اس میں محدود کریں، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ فاؤنڈیشن سب کے لیے اوپن کی، ایوری بڈی کین کم اینڈ ڈیلیور۔ دیکھیں یہی ایک یہ جو اخلاص ہے، ایک لحاظ ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو شامل کرتے ہیں، اور جتنا آپ لوگوں کو شامل کریں گے برکت ہوگی۔ آپ دیکھیے اس طرح کرنے سے 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں۔ بچے کا سوال سر دیکھیے انسان
ہمیشہ موٹیویٹڈ نہیں رہ سکتا. یہ اتنا بڑا متھ ہے. یعنی ہمارے بچے بھی کیونکہ نئے نئے اس فیلڈ میں آتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ والدین لے کر آ جاتے ہیں, جی یہ بچہ ہے انہوں کو ایسی گل نصیحت کرو کہ جی یہ ہر ویلے لیفٹ رائٹ کرتا رہے. ریبوٹ کر سکتا ہے, شاید فوجی بھی کر سکتا ہے, بندہ عام حالات نہیں کر سکتا, ایک استقامت نہیں رہ سکتی. یہ سائنوسائڈل ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے ویو اوپر نیچے ہوتی آتے رہیں رہتی ہے. آپ کے موڈز ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, شاہ صاحب مطلب میں چاہوں کہ آج میرا موڈ ویسا ہو جیسا سکرین چاہ رہی ہے, شاید نہیں ہو سکتا ویسا. انسان پہ ملٹیپل فیکٹرز ہے, اس کے موڈز, اس کے مزاج, اس کے کہہ لیجیے اطوار, وہ سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. تو یہ سوال کو اگر یوں کرنا ہے کہ جس وقت ضرورت ہو خاص طور پہ اس وقت موٹیویٹڈ رہیں, اس وقت ڈاؤن. ایسی حالت میں ہمیں اپنے مزاج کو اور اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے اصل میں ہوا کیا ہے, میں کس حالت میں ہوں, میرے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ میں ڈاؤن رہنے لگ پڑا, میں ڈپریس رہنے لگ پڑا. ٹونک اس کا اگر کوئی ہے, یعنی ایک شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, آپ کی کمپنی اچھے لوگوں کے ساتھ ضرور واہ واہ واہ, میں پریشان ہوں, بڑی اچھی بات, میرے دل کی حالت اچھی نہیں ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتا ہوں, میں شاہ صاحب موجود ہیں ان سے رابطہ کرتا ہوں, میں بعض اوقات بغیر وجہ کے ملنے چلا جاتا ہوں. میرے کئی ایسے دوست ہیں, میں انہیں کہتا ہوں میں ملنے آیا ہوں اور مجھے پتا ہے مجھے کچھ ملے نہ ملے امید مل جائے گی. کیا کہنا, تو دوسرے کی وہ کہہ لیجیے کرونا ایک سے دوسرے کو لگتا ہے, امید بھی ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو آپ اگر خیر والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں موٹیویٹڈ, یہ یاد رکھیے گا سر ڈوبنے والے ڈبو دیتے ہیں. ایک دفعہ میرے ایک استاد تھے, انہوں نے بڑی رفاقت صاحب عجیب نصیحت مجھے کر دی. انہوں نے کہا کوئی ڈگ رہا ہے تو انہوں ڈگن دیں. میں نے کہا جی ہمیں تو حکم ہے بچانے کا. انہوں نے کہا بعض ڈگن والے ڈگانا چاہتے ہیں, انہوں نے ہاتھ پھڑو ڈگا دیں. اور اگلی بات انہوں نے کی کہ ڈگنے والا ہے تو پھر ہاتھ ضرور پھڑنا ہے. میں کہا جی تضاد ہے. انہوں نے کہا جی بعض ڈگنے والے بچنا چاہتے ہیں. تو ارد گرد اگر آپ کے مثبت لوگ موجود ہیں تو پھر آپ گرتے نہیں. تو گرتے نہیں. عام آدمی جو زندگی کو روزی روٹی تک دیکھتا ہے, کامیابی تک دیکھتا ہے, ایک بچہ, بیوی, گھر چھوٹا سا, گاڑی, کامیابی ہوئی اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ, اور وہ بھی اپنی جگہ درست بات ہے. وہ کیسے ثابت قدم جو ہے وہ رہے, اس کے لیے استقامت کی کیسے وہ ہے, اور بے شمار مشکلات آتی ہیں. ایسا میرا خیال ہے کہ آپ کا مقصد, آپ کا ٹارگٹ چھوٹا بڑا کچھ بھی ہے, وہ استقامت مانگتا ہے. استقامت تو ایک اگلے دن چھوٹا سا کلاس ٹیسٹ ہے, اس کے لیے بھی استقامت چاہیے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی جس لگانی ہے اس کے لیے بھی استقامت چاہیے. دراصل ارادہ کرنے کے بعد کا وقت استقامت مانگتا ہے. تو ارادہ اگر آپ نے کیا ہی نہیں ہے, آپ آغاز ہی نہ کر پائیں. میں شاید وہاں تھوڑا سا ادھورا رہ گیا. یہ آغاز بڑا ضروری ہوتا ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو جو ینگسٹرز ہیں انہیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ انیشیٹ کریں, آغاز کریں. یہ جو بڑی دنیا آپ کو ملے گی وہ انتظار کرتی رہتی ہے, مناسب وقت آئے گا, دیکھیں گے, ہوگا, پھر بہانے, پھر یہ وقت ٹھیک نہیں ہے, کل دیکھی جائے گی. یہ کل پہ ڈالنا بڑا خطرناک ہے. اچھا شاہ صاحب آپ مکمل کیجئے گا, لیکن بعض اوقات تدبیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ٹائم کا انتظار کریں. تو اس کو بھی بتائیے کہ کیسے گیج کرے آدمی, کہ یہ آدمی کو یہ لگے کہ یار میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں, میں جینوئنلی پلاننگ کا حصہ ہے کہ آج نہیں کروں, 6 مہینے بعد کروں. اچھا دیکھیے شاہ صاحب, کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو صرف پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں. یہ غلط ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اپنی بہترین تدبیر کے بعد قدم اٹھانا, ٹھیک ہے, قدم اٹھانے کے بعد رستے آسان ہو جاتے ہیں. یہاں سے گجرا والا نظر نہیں آ رہا, لیکن ایک فاصلے کے بعد نظر آنا شروع ہو جائے گا. واہ واہ. سو آغاز ہی نہ اگر کیا جائے تو پھر اور انتظار کیا جائے کہ کوئی مناسب وقت آئے گا, تو یہ بڑی غیر مناسب بات. ثابت قدمی سے جو پچھلا سٹیپ ہے وہ ہے ابتدا کا. سو ابتدا کرنے سے کہتے ہیں خیر کے رستے میں ابتدا ہی انجام ہوتی ہے. واہ. تو آپ اگر آغاز کر دیں, آغاز میں اتنی طاقت ہے کہ آغاز کے بعد بے شمار چیزیں, وسائل وقت کے ساتھ خود پیدا ہو جاتی ہیں. واہ واہ واہ. یعنی آغاز کہا جاتا ہے کہ آغاز ایک بظاہر تو ایک قدم ہے, لیکن وہ جو 1000 میل کا فاصلہ ہے اس کو طے کرنے میں وہ پہلے قدم کی بھرپور مکمل طاقت. بالکل ایسے. سو ہمیں بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ کام میں آغاز کریں. آپ یہ دیکھیے نا, ٹریجڈی دیکھیے اس ملک میں. آپ کا جو بزنس گریجویٹ ہے اس ملک میں, وہ 4.25 لاکھ بچہ ہر سال پاس آؤٹ ہوتا ہے. ان کی پاسنگ آؤٹ میں ایک بچہ بزنس کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پریکٹیکل کے پارٹ سے واقف ہی نہیں ہیں. اور جو بڑی معافی کے ساتھ کہوں گا, جو ہمارے پڑھانے والے ہیں, آپ خود اہل کالج کے پڑھے ہوئے, بزنس پڑھانے والوں نے بزنس کو دیکھا ہی نہیں ہوتا. اور ستم دیکھیے کہ جو زیادہ جس نے بزنس پڑھا ہوا ہے وہ تو بالکل قابل نہیں ہوتا کہ بزنس کر سکے. سو وہ کہیں نہ کہیں کسی سیٹ کے پاس ملازمت چاہتا ہے جو سیٹ خود ان پڑھ ہے, انگوٹھا چھاپ ہے, اور دعائیں منگواتا ہے, اس کے بعد منتیں مانگتا ہے کہ مجھے اس سیٹ کے پاس نوکری مل جائے جس نے بزنس کو کہیں نہیں پڑھا ہوا.
بزنس دنیا میں جتنے انٹرپرینیورز ہیں وہ مانتے ہیں کہ بزنس میں سب سے بڑی طاقت آغاز کی ہے, انیشیٹ کرنے کی ہے, مارکیٹ میں سروے کرنے کی ہے. اور اگر موقع ملا ہے تو یہ بھی ایڈیشن کر دوں, بڑی دنیا کہتی ہے یہ وسائل کا چکر ہے. شاہ صاحب وسائل بعد میں آتے ہیں, وسائل سے پہلے آئیڈیا آتا ہے. اگر آپ کے آئیڈیا میں جان ہے, آپ نے پورا دیکھیے اوبر ایک آئیڈیا ہی تھا نا سر, فوڈ پانڈا ایک آئیڈیا ہے, بے شمار چیزیں. اس وقت میں اکثر کہتا ہوں کہ جو 1.5 لاکھ تقریباً وہ بلینز میں دیکھا جاتا ہے یوٹیوب, ایک آئیڈیا تھا. تو آئیڈیا کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر ایک آئیڈیا جنریٹ آپ کریں, اس پہ آپ کا مکمل یقین ہو کہ اس میں جان ہے, تو سر انویسٹر, وسائل, سب چیزیں چل کے آ جاتی ہیں.